ان سب کا ہاتھ تھا. فیٹف کی کمپلائنس پاکستان کی بہت بری رہی. پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں بھی رہا, بار بار گرے لسٹ میں رہا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے جو ریفارمز کیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پوری دنیا جو ہے وہ فیٹف کی کمپلائنس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی. اور جو 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا, جو ساری دنیا سمجھتی تھی کہ اتنے چھوٹے عرصے میں یہ مکمل نہیں کر سکیں گے, پچھلی حکومت کے دور میں دیا گیا, اس میں سے ہم 26 پوائنٹ مکمل کر بھی چکے ہیں. اسی طرح جب نئے بجلی گھر لگائے گئے, جب نئے سودے کیے گئے, کاسٹ پلس ٹیرف پہ لگائے گئے, ہائی ریٹرن آن ایکوٹی پہ لگائے گئے, تو پچھلے جو آئی پی پیز تھے, پرانے آئی پی پیز, ان کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ ان کی فکسڈ کاسٹس کیا ہیں, ان کی ریٹرن آن ایکوٹی کیا ہے. جو انیفیشینٹ جینکوز ہیں پہلے ان کو بند کریں, پھر نئے بجلی گھروں کا کرایہ جو ہے وہ بڑھائیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز کے ساتھ بھی جو ری نیگوشیٹ کیا گیا اور اس کے عمر میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آئی جی سیپ ماڈل انٹروڈیوس کیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت فیصلہ کرتی تھی کہ فلانے کاروباری گھر کے ساتھ یا فلانے کسی انویسٹر کے ساتھ ہم نے سودا کرنا ہے, وہ اس کو ایک گارنٹی کرنا ہے 30% ریٹرن آن ایکوٹی, اس کو ہم نے کاسٹ پلس ٹیرف دینا ہے, یعنی اس کی ساری کاسٹ کو کور کرنا ہے, پروفٹ اس کا گارنٹی کرنا ہے, ٹیک اور پے سودا کرنا ہے, اور ساورن گارنٹی دینی ہے. یعنی ہر طرف سے اس کا رسک جو ہے اس کو انسولیٹ کر دیا جاتا تھا اور اس کا پروفٹ جو ہے اس کو گارنٹی کر دیا جاتا تھا. تو یہاں پہ پھر ہم نے اس کو بھی چینج کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئی جی سیپ ماڈل آئے گا, اور اب اس ماڈل کے تحت ہم ایک کمپیٹیٹو اوپن آکشن کے تحت اب مزید بجلی اپنے سسٹم میں ایڈ کریں گے, کمیٹڈ پروجیکٹس کے علاوہ جن کے یہ سودے کر گئے. اگر ایک ایکسٹرا بجلی حکومت کو چاہیے ہوئے گی تو وہ اوپن کمپیٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہوئے گی, اس کے اندر وہ شرائط نہیں ہوئیں گی جو پہلے ہوتی تھیں, اور وہ بند کمروں میں سودے نہیں کیے جائیں گے. کل آپ نے دیکھا کہ اچھا اسی عمر میں پہلے جنریشن پہ فوکس کیا گیا, ٹرانسمیشن جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. یعنی آپ نے کیپیسٹی اپنی اتنی ساری لگا لی اور آگے ٹرانسمیشن جو ہے وہ آپ آگے نہیں لے کے جا سکے. تو ہمارے دور میں ان کے دور میں زیادہ سے زیادہ جو بجلی ٹرانسمٹ ہوئی تھی وہ 20,800 میگا واٹ ہوئی تھی, اور ہمارے دور میں آلریڈی 24,700 میگا واٹ ہم پچھلی گرمیوں میں ٹرانسمٹ کر چکے ہیں. اور جب ان شاء اللہ تعالیٰ 2023 آئے گا تو ہم 30,000 میگا واٹ کے قریب ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی ہو چکی ہوئے گی. تو ہم نے اب جنریشن کو چھوڑ کے ٹرانسمیشن پہ فوکس کیا ہے, کیونکہ اصلی باٹل نیک وہی ہے. ہم نے ہماری گورنمنٹ نے کے دور میں جو پروجیکٹ شروع ہوا صرف پہلے کاغذوں میں تھا, ہم نے آ کے اس کو شروع کیا اور تکمیل تک پہنچایا. وہ 4,000 میگا واٹ کی ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائن ہے, 800 کلومیٹر پر محیط ہے یہ, اور یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ اے سی ڈی سی ماڈل کے اوپر آلریڈی اس کے ذریعے آپ کے جو ساؤتھ کے لوڈ سینٹرز ہیں وہاں سے نارتھ میں بجلی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. کل ہم نے نیلم جہلم پروجیکٹ کی بھی بجلی کی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو فیز 2 کو مکمل کیا, اور اس سے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کرات ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی بجلی جو ہے وہ سکسیسفلی ہم سیالکوٹ اور گجرانوالہ ریجنز میں سپلائی کر سکیں گے, اور وہاں اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گرمیوں میں اس میں خاطر خواہ کمی آئے گی. اسی طرح ہم نے جو اگلا ریفارم ایک بہت میجر انٹروڈیوس کیا ہے ابھی ریسنٹلی, وہ ویکوک کی لیجسلیشن ہے. یعنی پہلے حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا کہ آپ کے لوکل گیس کے ریزروز نیچے جا رہے ہیں, جو باہر سے گیس آ رہی ہے, جب آپ اس کو ڈومیسٹک سائٹ پہ اگر ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں تو ایک کارگو کے پیچھے 10-10 ارب کا نقصان ہو جاتا تھا, کیونکہ حکومت کے پاس وہ قانون ہی موجود نہیں تھا کہ ہم ایل این جی کو بھی اپنی لوکل گیس کے ساتھ جب ملائیں اگر تو اس کو ہم پرائس کر سکیں. تو وہ قانون بھی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہسٹورک ریفارم ہے. اگر آپ انرجی اینالسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے جو گیس سیکٹر کے اندر جو سرکولر ڈیٹ جنریٹ ہو رہی ہے اسے بچا سکتی ہے حکومت کو, تو وہ یہ ویکوک کا لیجسلیشن تھا, اور یہ بڑی دیر سے اس کی کوشش کی جا رہی تھی, اور الحمدللہ کل ہم نیشنل اسمبلی میں کامیاب ہوئے, اور اب سینٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فالو اپ کریں گے. ایک اور قانون جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی سے ریلیٹڈ ہے, جس کو بڑا پولیٹیسائز بھی کیا گیا. ہمارے ملک میں یہ جو بوم اور بسٹ سائیکل آتا ہے اس کا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی سے بھی بڑا تعلق تھا. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں تو وہ ممالک جہاں پہ فسکل پالیسی یا مانیٹری پالیسی اور انفلیشن کم ہوتی ہے, گروتھ سسٹین لیول پہ زیادہ ہوتی ہے, وہاں پہ اسٹیٹ بینکس آٹونومس ہوتے ہیں. امریکہ میں, برطانیہ میں, نیوزی لینڈ میں, آسٹریلیا میں, ویسٹرن یورپ میں, تمام ملکوں میں آج بھی اس قانون کے بعد بھی جتنا اسٹیٹ بینک آٹونومس ہوئے گا اس سے زیادہ ان ممالک میں آٹونومی دی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کو. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں ایک ڈپٹی گورنر جو تھے وہ وزیر خزانہ کی منی لانڈرنگ کے الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا, اور ان کے اوپر پرچے نیب جو ہے اس نے کیسز فائل کیے.
تو اس اٹانومی کا ذکر تو سب کرتے تھے اپنے منشور میں, اور مسلم لیگ نون نے بھی 2015 میں ایک لیجسلیشن وہ لے کے آئی جس کے تحت انہوں نے تھوڑا بہت اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینے کی کوشش کی, لیکن اس کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. تو اب ہم نے جو لیجسلیشن ہم لے کے آئے ہیں اس کے تحت اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پولیٹیسائزڈ ڈیسیجنز جو ہے اس سے بھی پاک رہے گا, وہ ایک لانگ ٹرم ویو لے سکے گا پالیسی کے اوپر, اور یہ ڈے ٹو ڈے جو مانیٹری لوزننگ کر کے نوٹ چھاپ کے گروتھ دکھانے کے لیے, جیسے مسلم لیگ نون نے اپنے آخری سال میں زیادہ گروتھ دکھانے کے لیے پوری قوم کو بھی مقروض کر دیا, مانیٹری ایکسپینشن میں بھی چلے گئے, تو کم از کم ایسی چیزیں نہیں ہو سکیں گی. اور جہاں تک یہ کسی کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا نیشنل سیکیورٹی کو رسک ہے, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا تعین, ڈپٹی گورنر کا تعین, اسٹیٹ بینک کے پورے بورڈ کا تعین, جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ہٹا بھی سکتا ہے, وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی رہے گا, اور اسٹیٹ بینک ایز این انسٹیٹیوشن اس کے تمام اثاثہ جات وہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہی رہیں گے. تو یہ اس کے اوپر بہرحال ایک سیاسی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ایکچوئل پالیسی کے اوپر بات تھی وہ نہیں ہو سکی کہ یہ کتنا بڑا ریفارم ہے, کب سے یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا تھا, جتنے بھی اکانومسٹس ہیں, سنجیدہ مائنڈیڈ اکانومسٹس جو ہیں, اور اس کو ہم نے مکمل کیا. ایگریکلچر میں, زراعت میں آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے جس طرح کارٹلز کو توڑا ہے. ہم نے جو شوگر کے کارٹل پہلے 150 روپے ریٹ تھا جب ہم آئے تھے سپورٹ پرائز کا, 135 دیا جاتا تھا ملوں کی طرف سے کسان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج 250 سے 300 روپے من وہ اپنے گنے کا ریٹ لے رہے ہیں. کپاس کا ریٹ آپ دیکھیں, گندم کا ریٹ جو ہے اس کو بڑھایا گیا اور اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر لایا گیا تاکہ ہمارے کسان کو بھی وہی پروفٹ ملے جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے باقی کسانوں کو. تو یہ بھی ایک بہت, اس سے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹمنٹ کی تبدیلی آئی ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں, کیونکہ اب ہمارے کسان کے پاس بھی جب سرمایہ ہوئے گا تو وہ اپنی زمین میں انویسٹ کر سکے گا, بہتر کھاد میں انویسٹ کر سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ یوریا کی جو ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں شارٹیجز بھی نظر آ رہی ہیں, وہ سپلائی کا فیکٹر نہیں ہے. پروڈکشن تو تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی ہے, وہ فیکٹر ڈیمانڈ کا ہے کہ کسان کے ہاتھ میں جب اتنا زیادہ پیسہ آیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہمیں یوریا کی کھاد کے جو یوریا کے اندر اتنی زیادہ ڈیمانڈ اپ ٹیک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک آج کل جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے وہ امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کوئلے کے جو پلانٹس ہیں بنیادی طور پہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے, کیونکہ پچھلی حکومت کا سارا دار و مدار امپورٹڈ ایندھن پہ تھا. مہنگے بجلی گھر لگانا اور ان کا مہنگا فیول جو ہے اس کے اوپر تھا. اگر یہی امپورٹڈ LNG اور امپورٹڈ کوئلے کی بجائے ہم نے لوکل کوئلے پہ پلانٹس لگائے ہوتے, اور اس امپورٹڈ LNG کی بجائے اگر ہم نے ڈیمز کے اوپر توجہ دی ہوتی پچھلے 10 سال کے اندر, تو آج یقین ماننے کہ شاید 1 روپے کا بھی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہمیں لگ کے نہ آ رہی ہوتی. کیونکہ جب بین الاقوامی منڈی میں امپورٹڈ ایندھن کی قیمت اوپر جاتی ہے تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ لگ کے آتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کی وجہ سے, لوکل کسی فیکٹر کی وجہ سے نہیں. انٹرنیشنل جو ہم امپورٹڈ ایندھن کی جب قیمت پہلے سے تعین شدہ ٹیرف سے جب اوپر چلی جاتی ہے تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آتی ہے. اب یہ ڈیکیڈ آف ڈیمز ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اب اس وقت 10 ڈیمز جو ہیں وہ زیر تعمیر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ جو 70 سے 80% جو بجلی اپنی 2030 میں بنائے گا وہ امپورٹڈ ایندھن پہ نہیں بنائے گا. وہ اپنی بجلی ہوئے گی آپ کی, وہ یا ڈیم سے بن رہی ہوئے گی یا لوکل فیول سے بن رہی ہوگی, لوکل کوئلے سے, یا وہ رینیوبل ریسورسز سے بن رہی ہوئے گی. اور اس سے ہم یہ جو ولنریبلٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی کی, اس سے ہم باہر نکل سکیں گے. تو یہ وہ تمام محرکات ہیں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ نکات ہیں. اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اکانومی سے صرف ریلیٹڈ ہیں, جو آپ کی اکانومی کو ایک سسٹینیبل گروتھ پاتھ کے اوپر لے کے جا رہی ہیں. اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا. آج آپ کے ٹیکس بیس کے اندر جو گروتھ ہو رہی ہے, ہم 6000 ارب انشاءاللہ تعالی ٹیکس اکٹھا کریں گے اس سال جب ہم کلوز کریں گے. ہم اس سال انشاءاللہ تعالی 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کلوز کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ سال جو ہے وہ 5% GDP گروتھ, مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم 5% اکنامک گروتھ جو ہے وہ کور کریں گے. ہم اس کے علاوہ ریکارڈ ریمیٹنسز 30 ارب ڈالر کی جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئیں, اور اس کے اندر FATF کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, اور اوورسیز پاکستانی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے عمران خان حکومت پر اپنا اعتماد کیا. ہمارا جو اس سال
ایکسپورٹس، ریمیٹنسز، ٹیکس ریونیوز، جی ڈی پی گروتھ اور انصاف صحت کارڈ، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اکنامک سیکیورٹی ایک انسان کی سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس پر کوئی بیماری آئے یا کوئی عذاب یا کوئی مصیبت آئے تو حکومت کی طرف سے اس کو جو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کی سہولت ہے وہ دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے حکومت کی. یہ بنیادی ریفارمز ہیں. ان بنیادی ریفارمز کی وجہ سے ہی یہ معیشت کے اندر ہمیں بنیادی تبدیلیاں اور بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ کووڈ کی مینجمنٹ اور کووڈ کے اندر بھی جو نارملسی انڈیکس ہے اس میں پاکستان نمبر 1 پہ رہا ہے. اس کے ان سارے محرکات کی وجہ سے رہا ہے. ان سارے اور یہ ایسے بہت سارے ریفارمز جو ہیں وہ آگے چلتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئیں گے. اور نہ صرف یہ 5 سال بلکہ اس سے اگلے 5 سال بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ریفارمز کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایک سسٹینیبل گروتھ کا سلسلہ جاری رہے گا. اور اب میں آپ سے سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. جی سب سے پہلے آپ. جی سندھ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ محکمہ توانائی سندھ کی جانب سے خط بھی لکھا گیا ہے وفاق کو کہ وفاق کے پاس وہاں سندھ کو گزشتہ 3 سال سے گیس کی سپلائی وہ نہیں کی جا رہی. اس کی وجہ سے سندھ کے شہری متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وفاق کنٹرول نہیں کر سکتا 100% کو تو وہ ہمیں سندھ کو دے دے. تو اس